ابن سبا اور اس کی روحانی اولاد کا مشن یہ ہے کہ صحابہ کرام کے آپس کے معاملات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، ان پر تنقید کرنا اور ان کی عدالت اور صداقت کو مجروح کرنے کی ناپاک کوشش کرنا ہے۔ اہل بیت کی طرفداری محض اس لیے ہے کہ اس کے بغیر صف اسلام کو توڑنا ممکن نہیں۔ نہ انہیں حب اہل بیت سے غرض ہے اور نہ بغض صحابہ درکار ہے، بلکہ اسلام اور شوکت اسلام کو توڑنا ان کا نقطہ انقلاب ہے۔ امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں ایک شخص جس کا نام حجر بن عدی ہے، وہ فساد فی الارض اور بغاوت کی وجہ سے اپنے ساتھیوں سمیت قتل ہوا ہے۔ اس کے قتل کو لے کر ابن سبا کے روحانی اولاد یہ اعتراض کرتی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابی کو ظلماً قتل کیا۔ آج کی اس نشست میں ہم آپ کے سامنے دو باتیں عرض کریں گے۔ نمبر ایک، حجر بن عدی صحابی نہیں تھا۔ نمبر دو، اسے ظلماً قتل نہیں کیا گیا۔ تاریخ کبیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ صحابی نہیں تھا۔ کتاب الجرح والتعدیل میں امام حاتم رازی نے لکھا ہے کہ وہ صحابی نہیں تھا۔ ثقات ابن حبان میں امام ابن حبان نے لکھا ہے کہ وہ صحابی نہیں تھا۔ تاریخ خلیفہ بن خیاط میں خلیفہ بن خیاط نے لکھا ہے کہ وہ صحابی نہیں تھا۔ الطبقات الکبریٰ میں امام ابن سعد نے لکھا ہے کہ وہ صحابی نہیں تھا۔ تلقیح فہوم اہل العصر فی عیون التاریخ والسیر میں امام ابن جوزی نے لکھا ہے کہ وہ صحابی نہیں تھا۔ البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر نے اکثر محدثین کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ صحابی نہیں تھا۔ علی سبیل التنزل، اگر مان لیا جائے کہ وہ صحابی رسول تھا تو کیا صحابی رسول ہونے کی وجہ سے دنیاوی جرم کی سزا نہیں دی جا سکتی؟ بخاری شریف میں مشہور حدیث ہے کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ احادیث کی کتابوں میں کئی ایک واقعات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے تکوینی طور پر صحابہ سے جرائم سرزد ہوئے تو ان کی سزا انہیں دی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابی ہونے کی وجہ سے انسان اپنے کردہ گناہوں کی سزا سے بچ نہیں سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سے جرائم تھے جن کی وجہ سے انہیں قتل کی سزا دی گئی؟ تاریخ کی اکثر کتابوں میں ان کے جرائم کو لکھا گیا ہے۔ نہج البلاغہ شریف رضی وقد سمع قوما من اصحابہ یسبون اہل الشام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا کہ ان کے کچھ ساتھی اہل شام کو برا بھلا کہہ رہے تھے، تو انہوں نے ان کو منع کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اہل شام کو برا بھلا نہ کہو، بلکہ یوں دعا کرو کہ اے اللہ دونوں فریقوں کو خون ریزی سے بچا اور ہمارے درمیان صلح فرما۔ اخبار الطبال احمد بن داؤد المتوفہ 281 ہجری نے لکھا ہے کہ گالیاں دینے والے حجر بن عدی اور ان کے ساتھی تھے، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا لم تمنعنا من شتمہم ولعنہم، آپ ہمیں ان کو گالی دینے اور ان پر لعنت کرنے سے منع کیوں کر رہے ہیں؟ اس سے معلوم ہوا کہ یہ شخص اور اس کے ساتھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو گالیاں دیتے تھے۔ وقعۃ صفین نصر بن مزاحم المتوفہ 212 ہجری نے اور اخبار الطوال میں لکھا ہے جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کی، تو سب سے پہلے جس شخص نے اس صلح کی مخالفت کی وہ حجر بن عدی تھا۔ اس نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کاش میں ان حالات کو دیکھنے سے پہلے مر کیوں نہیں گیا۔ اس نے حضرت حسن کو
تارک حق کہا، جائر اور ظالم کہا، داعی باطل کہا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر انہیں کہا کہ آپ اس صلح کو توڑ دیں اور حسن سے الگ ہو جائیں۔ ہم کوفہ اور اس کے ارد گرد سے لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور معاویہ کو پتہ اس وقت لگے گا جب ہم تلواریں لے کر ان کے سر پر جا پہنچیں گے۔ اس سے معلوم ہوا صلح جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ہوئی، اس صلح سے یہ خوش نہیں تھا اور حضرت حسین کے ساتھ مل کر بغاوت کرنا چاہتا تھا۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، جب ہم صلح کر چکے ہیں اور بیعت کر چکے ہیں تو اب کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس بیعت اور صلح کو توڑ دیں۔ جب کوفہ کے گورنر حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے تو یہ جمعے کی نماز کے موقع پر ان کے بیان اور خطاب کے درمیان میں بول پڑتا تھا اور انہیں برا بھلا کہتا تھا، ان پر کنکریاں پھینکتا تھا۔ وہ صحابی رسول تھے، حلیم اور بردبار تھے، وہ برداشت کرتے رہے۔ ان کی وفات کے بعد جب زیاد کوفہ کا گورنر بنا تو اس نے یہی حرکتیں ان کے سامنے بھی شروع کر دیں اور زیر زمین اپنی سرگرمیوں کو تیز کرتے ہوئے جتھے تشکیل دینے لگا جنہوں نے بغاوت کرنی تھی۔ جب یہ حالات گورنر کو معلوم ہوئے تو اس نے اس کو اپنے ساتھیوں سمیت گرفتار کر کے دمشق میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گواہوں کے ساتھ بھیج دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گواہوں سے گواہی طلب کی۔ جب گواہوں نے گواہی دے دی اور جرم ثابت ہو گیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ اور دیگر لوگوں سے مشورہ کیا، اب اس کا حل کیا ہے؟ تو اکثر لوگوں کی رائے یہ تھی کہ اسے قتل کر دیا جائے، کیونکہ قرآن پاک اور حدیث رسول سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص فساد فی الارض کا اور بغاوت کا مرتکب ہو اس کی سزا قتل ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 33، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، کہ جو شخص زمین میں فساد کا مرتکب ہو اسے قتل کر دو یا اسے سولی چڑھا دو یا مخالف جانب سے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دو یا اسے ملک بدر کر دو۔ مسلم شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب امت مجتمع ہو اور کوئی شخص اس کا شیرازہ بکھیرنے کی کوشش کرے تو اسے قتل کر دو، کائنم ما کانا، چاہے وہ جو بھی ہو۔ صحابہ کے مشورے اور ان آیات و احادیث کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب یہ فیصلہ جو اس کے جرائم کے بعد قرآن و سنت کی روشنی میں صحابہ کرام کے مشورے سے کیا گیا ہو، اسے ظلماً کہہ کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ناانصافی کا الزام لگانا خود ظلم، زیادتی اور علمی بددیانتی ہے۔